بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ روایت سنت الاعتکاف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سورہ برکت کے لیے آپ بھی درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ گیارہویں پارے میں سے 11 رکوع کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نصیحت آ گئی، اور آ گئی شفا ان لوگوں کی جو تمہارے سینوں میں ہے، اور مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت دینے والی رہبر اور رہنما کتاب آ گئی، یعنی قرآن، جس میں تمہارے بیمار دلوں کے لیے پیام شفا ہے۔ یہ کتاب مقدس ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اے لوگو، جب تم دولت ایمان حاصل کر لینے کے بعد خود اس کتاب مقدس کے سپرد کر دو گے، اس کے احکامات اور ارشادات کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ گے، تو یہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہاری جملہ دینی اور دنیاوی ضروریات اور حاجات کو پورا کرے گی، تمہیں ظلمات کی بستیوں سے نکال کر نور حسین کی وادیوں میں، نور کی حسین وادیوں میں منتقل کر دے گی۔ قرآن سے فیضان حاصل کرنے کے لیے شرط اولین ایمان ہے۔ اس کلام مقدس کی عظمت سمجھنے کے لیے اس اصول کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کلام کی عظمت متکلم سے ہوتی ہے، کلام کرنے والے سے ہوتی ہے۔ بات کرنے والا جتنا عظیم ہوگا اتنا ہی اس کا کلام بھی عظیم ہوگا۔ تو ایمان والے کا یہ یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ذات اور صفات میں کوئی اس کا ہم پلہ اور ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی شان ہے، وہی سب سے ارفع و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر اسی کی ذات ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، سبحان ہے، ذیشان ہے، عظمت و حکمت والا ہے۔ جس طرح اس کی ذات اعلیٰ ہے، ایسے ہی اس کی بات اعلیٰ ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس کا کلام اعلیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خالق کو اپنی مخلوق پر، جیسے مخلوق میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح اس کے کلام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عیب سے پاک ہے، اس کا کلام بھی عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ شان والی کتاب ہے
جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مقدسہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اور مفہوم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن حکیم کے نزول کو 1400 سال گزر چکے تقریباً، اب یہ 15ویں صدی جاری ہے۔ بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، عربی گرامر جاننے والے، گرامر کا علم رکھنے والے یہاں سے گزر چکے، مگر آج تک کوئی ایک بھی ان حروف کا ترجمہ پیش نہیں کر سکا کہ ان کا اصل ترجمہ کیا ہے۔ آج تک کوئی صاحب علم اس قرآن کو مکمل طور پر جاننے اور سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ جب قرآن کریم اب تک کوئی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا تو صاحب قرآن کی عظمت اور شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، دنیا میں بے شمار کتب لکھی گئی، شائع کی گئی۔ ہر مصنف، ہر مؤلف نے، ہر کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھنے کے بعد اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میری کتاب پڑھنے والے، میں نے پوری کوشش اور محنت کے ساتھ کتاب کو لکھا ہے، تاہم بھول چوک اور غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کو میری تحریر میں، میرے بیان میں کوئی خامی نظر آئے یا کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے اطلاع کر دے تاکہ اس کو دور کیا جا سکے۔ مگر قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے متعلق خالق کون و مکان نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کتاب میں، اس کتاب مبین میں اول تا آخر ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں کوئی شک اور شبہ کیا جا سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کفار اور مشرکین نے قرآن کا انکار کیا۔ ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، ولید قرآن کے منکر ہوئے، لیکن قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکال سکے۔ اور قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کی مثال آج تک کوئی بھی پیش نہیں کر سکا، نہ ہی اس میں کوئی رد و بدل کر سکا ہے۔ تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابیں تھیں، مگر ان کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر ڈالی۔ مگر جب قرآن حکیم کا نزول ہوا تو اس کو نازل کرنے والے علی کل شیء قدیر مالک نے اعلان فرمایا، تحقیق ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، آپ زبور کے ماننے والے میں دیکھیں گے تو ان میں کوئی ایک شخص نہیں ملے گا جسے زبور اول تا آخر زبانی یاد ہو۔ نہ کسی یہودی کو تورات حفظ ہے، نہ کسی عیسائی کو انجیل مکمل زبانی یاد ہے۔ ہندو کو آسمانی، ان کی جو کتاب ہے اس کو آسمانی کتاب کہتے ہیں، مگر ان کی کتابوں کا کوئی حافظ نہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ سکھ اپنے گرو کو مانتے ہیں اور ان میں سے کسی گرنتھ کو حفظ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ اس کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بلکہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ مسلمانوں کے 10 12 سال کے بچے بھی قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، جتنا قرآن پاک پڑھا گیا ہے، دنیا عالم میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنی تعداد میں قرآن مجید کی اشاعت ہوئی، کسی کتاب کی اتنی اشاعت نہیں ہوئی۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو ایسا لطف اور کیف مہیا کرتا ہے جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کا یہ فیضان ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں مومن کا ساتھی ہے۔ سیدنا عمر بن عباس، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کل آیت فی القرآن درجۃ فی الجنۃ ومصباح فی بیوتکم، قرآن کی ایک آیت جنت میں ایک درجہ ہے اور تمہارے گھروں میں ایک چراغ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جنت کا ایک درجہ ہے، یعنی جتنی آیات پڑھنے والا پڑھتا جائے گا اتنے ہی درجے بلندیاں جنت میں حاصل کرتا جائے گا، اور گھر میں چراغ یعنی نورانیت آ جاتی ہے۔ گھر میں قرآن مجید پڑھنے سے گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں، نورانیت آ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ نہیں جلائے گی، یعنی جس مومن کے سینے میں قرآن ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ قرآن کی برکت اور اس کا فیضان کا پتہ
انشاءاللہ عز و جل بروز محشر پتہ چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن سے بہتر اللہ کے حضور شفاعت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت کو شرف قبولیت حاصل ہوگی۔ قرآن کی تلاوت سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے اور اس سے دوری اختیار کرنے والا بندہ خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کلام اللہ کی تلاوت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والوں پر تنگی کر دیتا ہے اور ان سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے اور ملائکہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور شیاطین کی وہ پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والا، قرآن حکیم کو پڑھانے والا سب سے بہتر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو اس کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی تھی اسے اگر غور سے پڑھا جائے تو آپ کو تعلیم قرآن دینے والوں کی عظمت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب صاف ستھرا فرمائے۔ اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کو بسانے کے لیے تو اپنا محبوب بھیج دے جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب کا درس دے اور ان کو پاک کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ترین عبادت میری امت کی قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے وہ اس لیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کی کثرت، موت کی یاد کی کثرت۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک زوردار آواز جو کہ دروازہ کھلنے کی تھی سنائی گئی اور جبریل علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی یہ ایک دروازہ آسمان کا ہے جو آج کھلا ہے اور پہلے یہ کبھی نہیں کھلا، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس فرشتے نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبری ہو آپ کو دو نوروں کی کہ آپ سے پہلے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اس میں تم جو حرف پڑھو گے اس کے ذریعے مانگی ہوئی چیز تم کو عطا ہو جائے۔ ایک وظیفہ بھی ہمیں مل گیا، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی صورت میں ایک وظیفہ بھی مل گیا کہ جو بندہ اس کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگے تو انشاءاللہ عز و جل اس بندے کی دعا رد نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی تلاوت کی برکت سے منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 1000 پہلے فرشتوں پر سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی، تو جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ کلام اترے گا، مبارک باد دی گئی ان سینوں کو جو اس قرآن کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور مبارک باد دی ہے ان زبانوں کو جو اس کلام کے ساتھ بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا پھر یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے افضل شے دی گئی ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بے قدری کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور یاد کیا اور اس کی حلال چیزوں کو حلال جانا، حرام چیزوں کو حرام سمجھا تو اللہ تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ترتیل سے پڑھ جسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تحقیق تیری منزل آخری آیت پر ہوگی جس کو تو پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنی برکتیں ہیں۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا عالم